السلام علیکم۔ میرے بچوں، بزرگوں، آج کا دن میرے لیے دو منظر سامنے لایا ہے۔ ایک یہ کہ میری رفیقہ حیات رائٹ بائفت عظیمی حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمتگار کی مہربانی اور ان کی گوناگون تکالیف انتہائی درجے غربت و افلاس، کھانے پینے کی تنگی، کپڑوں کی ایسی تنگی کہ سینے کی جب گنجائش نہیں رہی تو وہ اپنے کرتے میں گرہ لگا لیا کرتے تھے۔ یہ بھی ہوا کہ میری ریاضت کے دور میں ہم 3 آدمیوں نے فاقے بھی کیے، بیمار بھی رہے اور دنیا کی باتیں بھی سنی۔ مجھے آج اتنی یاد ان کی آئی کہ میں سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں میاں بیوی کے رشتے کے لیے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ میں نے اس آیت کی تفسیر اپنے گھر میں دیکھی اور میرے بچوں کی ماں اور میری رفیقہ حیات نے جس طرح میرے ساتھ امتحان کی گھڑیوں میں صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاری ہے، وہ مجھے صرف نہ یاد آتی ہے بلکہ جب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری مقبولیت میں اضافہ ہوا تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میری رفیقہ حیات میرے ساتھ نہ دیتی تو ایسا نظر آتا ہے کہ پھر اللہ ہی جانے کیا ہوتا۔ آج پتہ نہیں کیوں سارے دن میں اپنی رفیقہ حیات کو، اپنے بچوں کی ماں کو یاد کرتا رہا اور مسلسل ان کا شکریہ ادا کرتا رہا اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہا، ان کے مدارج میں بلندی کی اللہ سے دعائیں کرتا رہا۔ میں جب یہاں پنڈال میں آیا اور ماشاءاللہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق کو یہاں اس طرح جمع ہوتے دیکھا تو میرا دل ایسا ہوا کہ جیسے ڈوب گیا۔ کاش میری بیوی، میری رفیقہ حیات اور میرے بچوں کی ماں آج ہوتی اور ان کو بھی یہ احساس ہوتا اور وہ یہ دیکھتی کہ ان کا جو ایثار ہے، ان کی جو محبت
ہے، ان کی جو دعائیں ہیں وہ صرف میرے ہی لیے نہیں، ان کے لیے بھی آخرت کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب میری اولاد ہیں، میرے بچے بھی میری اولاد ہیں، ان کے لیے میں چاہتا ہوں آپ سب لوگ ایصال ثواب کریں۔ میں شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا اللہ، جو کچھ پڑھا گیا ہے آپ کا کلام، اس کا ثواب آقا نامدار تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو۔ ازواج مطہرات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمام بزرگان عظام اور اولیاء کرام وہ اس کو ثواب پہنچے۔ حضرت نانا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضور مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سب کے طفیل میں میرے بچوں کی ماں، میری رفیقہ حیات بی بی راشدہ عفت کو اس کا ایصال ثواب ہو۔ یا اللہ، یہ جتنے بھی لوگ یہاں تشریف فرما ہے، انہوں نے خلوص نیت سے، عقیدت سے، احترام سے، اپنی ماں کی مامتا سے ان کو جو ایصال ثواب کیا ہے،
یا اللہ ان کے ایصال ثواب سے ان کے درجات کو بلند فرما۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا کہ میری عمر 7 یا 8 سال کی ہے۔ ایک جگہ ہے جہاں مکان کچی اینٹوں کا بنا ہوا ہے، وہاں میں ہوں اور میری والدہ صاحبہ ہیں۔ سامنے دیکھا کہ سیدنا حضور علیہ السلام کسی خاتون سے خوش ہو کر بے تکلفانہ انداز میں بات کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سوچنے لگا کہ یہ خاتون کوئی بہت ہی مقدس خاتون ہے جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوشی کے ساتھ باتیں فرما رہے ہیں۔ میری یہ بات ابھی میرے دماغ میں ہی تھی۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، مسکرائے اور فرمایا یہ خدیجہ ہے۔ میں نے سلام کیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جو خاتون کھڑی ہے یہ اس بچے کی ماں ہے۔ تو سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں یہ امت الرحمن ہے اور بہت صابرہ ہے۔ تو یہ خواب میں نے اپنی والدہ صاحبہ کے لیے دیکھا۔ اسی قسم کا ایک خواب میں نے اپنی رفیقہ حیات کے لیے بھی دیکھا۔ جب ان کا وصال ہوا تو بہت لوگ آئے۔ ایک روز دیکھا، کھلی آنکھوں دیکھا کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کرسی پر تشریف فرما ہے اور میری بیگم صاحبہ سے اور میری بچوں کی ماں سے بات کر رہے ہیں۔ تو میں کبھی حضور قلندر بابا یہاں تشریف لیا ہے۔ اس کے بعد مجھے اور لوگوں نے بتایا
کہ ہم نے اماں جی کو اس طرح دیکھا، ہم نے اماں جی کو اس طرح دیکھا، بہترین لباس میں دیکھا، کھانا کھلاتے ہوئے دیکھا۔ الحمدللہ الحمدللہ وہ وہاں خوش ہیں۔ مجھے اس بات کا بہت ہی اطمینان ہے کہ الحمدللہ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ جن بزرگوں کو میں جانتا ہوں ہندوستان کے زمانے سے، وہ سارے بزرگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں سب نے سلام کیا اور وہاں دعائے مغفرت فرمائی۔ ایک بڑا عجیب واقعہ مجھے بھائی جان مقاری یوسف نے بتایا۔ یہ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دو صاحب تشریف لائے سفید لباس میں، اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ یہاں قلندر بابا اولیاء رہتے تھے، ہم راشدہ عفت کے ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر وہ جب چلے گئے، انہوں بھائی جان نے کہا بھائی چائے پی لیجیے، نہیں بس کہ تم جاؤ۔ میں نے جب اس کی تصدیق کی تو میں اپنی قسمت پر نازا ہوا، اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ وہ دونوں صاحب تصدیق فرشتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رفیق حیات کو وہاں بہت اچھا رکھا ہوا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے میں اکیلا پن محسوس کرتا ہوں۔ سب میرے بچے بہت اچھے ہیں، بہت میری دیکھ بھال کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ عزیزی بچے بہت زیادہ میرے لیے ایثار کرتے ہیں، لیکن جیسی جیسی عمر گزر رہی ہے مجھے بھائی جان کی اماں بہت یاد آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر مجھے جلد ہی قربت کا موقع عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب ایصال ثواب کریں۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جو بھی آتا ہے، جہاں جو بھی آتا ہے اس کو جانا ہے، اور یہ